بتاؤ، نشاندہی کرو اس کی قبر کدھر ہے. جی اللہ کے رسول اس کی قبر پر گئے اور وہاں جا کر اللہ کے رسول نے اس کے لیے جو صلاۃ الجنازہ ہے یا صلاۃ الموت وہ پڑھی، وہاں پر نماز جنازہ ادا جی کی آپ نے. جی اور آپ نے جی یعنی وہاں اپنا ٹائم نکال کر جانا، اور مسجد کی خدمت کے لیے جو لوگ موجود ہیں ان کا ماشاءاللہ جو فضیلت ہے وہ اس سے پتہ چلتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی خدمت قبول کرے. بھی نصیب والے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس آمین. کو عامر بھائی قبول کرے. میں بہت زیادہ ایموشنل بھی ہوا آپ کے چینل کا ویڈیوز دیکھ کے. جو آپ نے ایک دفعہ اپنے اب جو مسلمان ہو گئے تھے ہندو سے، تو ان کو لے کر آئے تھے، اس ٹائم میں بہت زیادہ ایک ایموشنل ہو گیا تھا. اور ابھی اپنی حدیث بھی سنائی ماشاءاللہ، اللہ اکبر. تو ایک بھائی کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہیں ملی کیا چیزیں، ہم سے پوچھو کہ ہم آئے ہیں، وہ ہم سے پوچھو. تو وہ اس ٹائم میں بہت زیادہ ایموشنل ہو گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی طاقت دے، آپ کے علم میں، تقوی میں، دیانت میں اور فیوزات میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ایسی خدمت کرے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رب کو، اپنے اللہ کو راضی کر سکے. آمین. جزاک اللہ، جزاک اللہ. بہت شکریہ پیارے بھائی. بس اوکے، دعا میں یاد تھینک یو. رکھیں، انشاءاللہ میں محل پہ بھی آپ سے ٹچ رہوں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. بہت شکریہ پیارے بھائی. تھینک یو، بہت تھینک یو. شکریہ، بہت شکریہ. محمد آصف بھائی دوستو ہمارے ساتھ تھے ماشاءاللہ، مسجد میں اللہ کے گھر کی خدمت کر رہے ہیں، خیال رکھ رہے ہیں. صبح و شام ماشاءاللہ وہ عبادت میں، ذکر میں، پاکیزگی میں، پاک جگہ پر رہتے ہیں. بڑے نصیب کی بات ہے. ہوئے ہوئے ہوئے. ہم چھوٹے ہوتے تھے تو کبھی یاروں دوستوں کی لڑائی ہو جانی تو ہم کہتے تھے لڑائی معاف کرو، اللہ کا گھر صاف کرو. یعنی بچوں میں یہ بات بڑی مشہور ہوتی تھی. اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ یار آپ آپس میں کیوں لڑ رہے ہو، صفائی ستھرائی کرو، خیال رکھو، کیئر کرو، معاشرے کو ٹھیک کرو. بچوں میں یہ بات بڑی مشہور ہوتی تھی. تو ہمارے بچپن کے اندر یہ باتیں بڑی ہم سننے کو ملتی تھیں. بڑا کمال کا، ماشاءاللہ کیا بات ہے. کیمرہ آف کر لیں آگیا کاری بھائی، کیمرہ آف کر لیں بھائی. ہاں ہمارے ساتھ آگیا کاری بھائی ہیں. جی بھائی. جی السلام علیکم عامر بھائی. وعلیکم السلام پیارے بھائی. فرسٹ ٹائم آئے ہیں بھائی؟ جی بھائی میری آواز ٹھیک سے آ رہی؟ جی جی ٹھیک آ رہی ہے بالکل. جی عامر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کی جو یوحان بھائی کے ساتھ بات ہوئی تھی جی جی بچوں کے گاڈ میں بلیف کے ریگارڈنگ میں، جی جی تو اس پہ ایک پوائنٹ میں رکھنا چاہ رہا تھا. جی ایک جی جسٹن بیرٹ کر کے ہے، ان کی ایک اسٹڈی ہوئی ہے، وہ ملٹی ملین ڈالر اسٹڈی تھی اکراس مینی کنٹریز، جو کہ ایتھیسٹک سوسائٹیز ہوتی ہے ان کے بچوں پہ انہوں نے اسٹڈی کی. تو اس کا جو کنکلوژن انہوں نے نکالا یہ تھا کہ چلڈرن آر مور انکلائنڈ، مطلب بچے جو ہے مور انکلائنڈ ہے کسی ہائر پاور میں ماننے کے، مطلب رب میں یا خدا میں، گاڈ میں ماننے کے لیے چلڈرنس مور انکلائنڈ ہے. اس پر انہوں نے ایک بک بھی لکھی ہے بورن بلیورز کر کے. تو اس کا اگر آپ ریفرنس لیں گے تو ماشاءاللہ انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. ہلو ٹھیک ہو گیا، زبردست ہو گیا بھائی. ضرور آپ لنک اس کا شیئر کر دیجیے گا ای میل وغیرہ پہ اگر کوئی اس کے بارے میں کوئی آپ کے پاس معلومات ہے. اچھا بہت اچھا لگا ماشاءاللہ. بورن بلیورز کر کے ان کی بک ہے، جسٹن بیرٹ. اچھا بورن بلیورز، ٹھیک ہو گیا. گڈ. جی جی جی. اور ایک زبردست بات یہ زبردست. کہنا چاہتا تھا عامر بھائی اگر آپ کی اجازت ہو. جی جی یہ جو مطلب جو نام میں نے رکھا ہے نا، کہ مطلب آپ تو سمجھ ہی گئے ہوں گے، یہ مسلم کا ترجمہ ہوتا ہے ہندی میں. جی جی تو بالکل بالکل. ہمارے انڈیا میں نا ایکچولی یہ جو لینگویج بیریئر ہے نا، مطلب لوگ عربی کو اتنا اسلام کے خلاف اتنا پروپیگنڈا ہو گیا ہے کہ کوئی عربی نام ہو، مسلم نام ہو، تو اس کو سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کرتے لوگ کہ اس کا مطلب کیا ہے. بس اس کے خلاف کچھ بھی مطلب اختلاف کر دیں گے اس کا. اصل میں جیسے کہ انویڈر مسلم. آگیا کاری بھائی، سوری میں آپ کو ٹوک رہا ہوں. جی اصل میں مسلمانوں کے بارے میں یہ رائے انہوں نے اس طریقے سے ان کو پریزنٹ کیا کہ یہ انویڈرز ہیں، یہ آؤٹ سائڈرز ہیں، یہ فارنرز ہیں. جی لینگویج کو انہوں نے اس ایک ٹول کے طور پر یوز کیا کہ مسلمان جو ہیں وہ چونکہ اس قرآن پڑھتے ہیں، اسلام عربک کے اندر ان کے پاس موجود ہے، یا یہ عبادت عربی کے اندر کرتے ہیں، تو یہ یہاں کی لوکل لینگویج نہیں ہے، لوکل لینگویج نہیں، جی یہ باہر کے لوگ ہیں، یہ تو زبان ہی ہو رہا ہے ان کی. تو ان کو یہ درشانا کہ یہ لیکن شاید ایلینز ہیں، آؤٹ سائڈرز ہیں، فارنرز ہیں. اب اپنے بارے میں یہ کہنا کہ ہم یہاں کے اصل ہمارا کلچر ہے. اب وہ ہونا کون سی زبان میں چاہیے؟ سنسکرت کے اندر. ان کے سنسکرت کس کو آتی ہے بتائیں مجھے؟ وہ تو ڈیڈ کس کو آتی لینگویج ہو ہے؟ گئی ہے نا. ڈیڈ لینگویج. تو ڈیڈ کلچر، اور یعنی جیب میں کچھ نہیں
اور اکڑ سب سے اونچی، جیب خالی، تو فائدہ ستیہ کا لینگویج سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ستیہ کا نہیں ہوتا. اس کا جو ٹروتھ ہوتا ہے کور، اس سے لینا دینا ہے. اب جیسے کہ ہم بولتے ہیں دین، یہ بولتے ہیں دھرم، لیکن اس کا مطلب تو سمجھ لو میرے بھائیو. اس کا مطلب ہے کہ جس پرکار کی زندگی، مطلب وے آف لائف، مطلب کس پرکار کی زندگی کو جینے کے لیے ایشور نے کہا ہے. زبردست زبردست. نہیں، بڑا اچھا آپ نے یہ پوائنٹ رکھا. اصل میں یہی ان کے ساتھ مسئلہ ہے کہ یہ اس کو انویڈر کے طور پر، فارنر کے طور پر، آؤٹ سائڈر کے طور پر دکھاتے ہیں، حالانکہ یہ آؤٹ سائڈر ہیں. میں آپ کو بتاؤں، جو برہمنز ہیں بیسیکلی جی جی یہ آرین آؤٹ انویژن. سائڈرز ہیں، جو آرینز بن کے آئے. یہ آرین انویژن، یہ کہتے ہیں جی یہ جو ہے نا متھ ہے، ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے. اور نہیں بھائی، یہ حقیقت ہے. ابھی ریسنٹلی ڈی این اے اسٹڈیز ریسرچ پیش کی گئی ہے، جس سے پتا چلا ہے کہ جو یہ برہمنز ہیں بڑی تعداد کے اندر، یا جو یہاں کا ایریا، یہ جو ماس مائگریشن ہوئی ہے، وہ انڈو یورپین ڈی این اے کو لنک کر رہے ہیں. انڈو یورپین ڈی این اے سروے کے نام سے اگر آپ سرچ کریں گے آپ کو مل جائے گا. تو انہوں نے ڈسکس کیا ہے کہ آرینز جو ہیں بیسیکلی یورپ سے گھومتے ہوئے، تبت اور ادھر سے گھومتے ہوئے اترے ہیں اور پھر آئے ہیں انڈیا کے اندر، جس کو آرین انویژن کا نام دیا جاتا ہے. اور اس پر باقاعدہ یہ سٹڈی میس مائگریشن کی اور ڈی این اے کی سٹڈی موجود ہے کہ یہاں کہاں سے گھومتے ہوئے واپس یہاں پر پہنچے ہیں. تو جی عامر بھائی، یہ خود آؤٹ اس سائڈر میں ہیں. جی جی اسی ریگارڈنگ میں ایک ہندوازم کے مہاراشٹر سے ایک بڑے سماج سدھارک یا ہندوازم کے نیتا گزرے ہیں، لوکمانیہ تلک کر کے، آپ نے نام سنا ہوگا. تو انہوں نے اس پہ کتابیں لکھی ہے. اس تھیوری کو انہوں نے ایکسپٹ کیا ہے کہ آرین انویژن تھیوری کو انہوں نے کوائن کیا ہے لوکمانیہ تلک کر کے. جو گنپتی اتسو ہوتا ہے نا، گنپتی باپا کا، یہ لوکمانیہ تلک نے مہاراشٹر سے شروع کروایا ہے. یہ انہوں نے، اس سے پہلے گنپتی کا جو ویسے گنپتی بٹھاتے ہیں 10 دن ایسا، یہ اس سے پہلے ہوتا نہیں تھا، یہ انہوں نے کروایا تھا اسٹارٹ. سوامی دیانند سرسوتی جو کہ سناتن دھرم کے بڑے ریفارمر مانے گئے ہیں اور آریہ سماج کے بانی ہیں، انہوں نے بھی ستیارتھ پرکاش میں یہ چیز لکھی ہے 11ویں ادھیائے کے اندر. جب انہوں نے بھارت و یا آریہ ورت کو ڈسکس کیا ہے، انہوں نے آرینز کی باہر سے آنے کو، اس ماس مائگریشن کا ذکر کیا ہے، انہوں نے مینشن کیا ہے. ستیارتھ پرکاش کی انگلش ٹرانسلیشن بھی جو اس کی ہے، پرساد کون ہے، لالو پرساد کیا نام ہے اس کا، ہاں کچھ ایسے کر کے نام، انگلش ٹرانسلیشن مل جائے، اس میں بھی انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا ہوا ہے. آرین جو ہیں وہ باہر سے کیسے آئیں. ابھی انڈیا کے اندر خود یہ بحث چل رہی ہے سوشیولوجیکلی، مول نواسی کون ہے، ڈریویڈینز کون تھے، اوریجنل کون تھے، یہ آج آگے ہمیں بتا رہے ہیں. اتنا بھید بھاؤ کیوں ہے؟ اگر یہ شروع سے ہی یہاں پر موجود تھے تو ساؤتھ میں اور ان کے کلچر میں اتنا بڑا فرق کیسے ہے؟ سمجھ آ رہی ہے نا، یہ کیسے ہے فرق؟ تو آج تک مول نواسی کی بات چل رہی ہے، کیسے انہوں نے پش کر ورن آشرم کو استھاپت کیا اور لوگوں کو کیٹیگرائز کر کے یہاں پر اپنے سماج کی بنیاد رکھی. یہ گوروں پہ الزام لگاتے ہیں ڈیوائڈ اینڈ رول، حقیقت کے اندر آرینز نے ڈیوائڈ اینڈ رول شروع کیا تھا بھارت کے اندر. یہی وجہ ہے کہ بھارت ہمیشہ پولیٹیکلی کمزور رہا ہے. پولیٹیکلی ویک رہنے کی بھارت کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے آ کے ورن آشرم یہاں جو شروع کیا نا، ورن ویوستھا کے نام پر، اس نے لوگوں کو اندر سے بانٹ دیا اور ایک دوسرے سے نفرت کروائی. یہ آج یہ کہتے ہیں جی تلوار کے دور پر پھیلا. حقیقت یہ ہے کہ ورن آشرم سب سے بڑی وجہ ہے ہندوستان کے اندر اسلام کے پھیلنے کی. ورن آشرم، یہ لکھ کے لے لیں. بودھ بھی اسی لیے کیے، عیسائی بھی لوگ اسی لیے ہوئے، جس کو جہاں جہاں پناہ ملی، جہاں جہاں سکون ملا، سکھ ملا، رکشا ملی، وہ وہاں گھس گیا ان سے بچنے کے لیے. اور یہ آ کر ہمیں بات کرتے ہیں. اچھا ایک اور چیز، سوری آگیا کاری بھائی، فٹافٹ یہ جی السلام علیکم، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، یہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ تو جناب آؤٹ سائڈر اور فارنر کی ہے. ان کی لڑکیاں گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، ہیلو بیب، بیوٹیفل، واو، گڈ لکنگ، ہے واٹس اپ، یہ ڈرامے بازی کر رہے ہوں، ویری ایجوکیٹڈ، سو کول. اور ڈرامے بازو او منافقو، کوئی ایک اصول رکھو. گورے کیا تم نے پیدا کیے ہیں؟ وہ بھی باہر سے ہی آئے تھے. ان کا کلچر لے لیتے ہیں، نفرت اسلام. اس کا مطلب یہ ہے ان کی درشٹی کرودت ہو چکی ہے، ان کی وچار دھارا اپوتر ہو چکی ہے. یہ کترکی ہیں، کترکی. ستیہ سے گھرنا اور ترشنا کی وجہ سے یہ سب چیزیں ہو رہی ہے. ہاں پینٹ شرٹیں پہن لیں، ہاں ویری کول، ہاں جی، اور جناب ابایا پہن لیں یا حجاب پہن لیں، او ہو یہ کیا ہو گیا، فلانا ہو گیا، ڈمکانا ہو گیا، لڑکی پر زور زبردستی ہو گئی، فلانا ہو گیا. واہ بھائی واہ. اچھا آفس کے اندر
لڑکی چلی جائے ہاں جی تو اس کی جاب اس بیس پر لگاتے ہیں کہ جناب آپ نے پینٹ شرٹ پہن کر آنی ہے اور میک اپ کر کے اور بال آپ کے اچھے ہونے چاہیے ہاں جی اس پہ اس کو جاب تو وہ زبردستی اس کو منظور ہے. شریعت اس کے اوپر کوئی پابندی لگا دے کوئی بات کرے گی ویری اوپریسڈ ویری بیکورڈز ویری باربیرک ویری بروٹل ویری فلانا ٹمکانا. ڈرامے باز مکاریاں ہیں ان کی. اس لیے میں مسلمانوں کو کہتا ہوں یا نوجوانوں تھوڑا سا اپنے آپ کو ایکٹیو رکھو پریزنس آف مائنڈ رکھو. تمہارے ساتھ یہ چونا کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ دھوکے دیتے ہیں یہ ڈرامے باز ہیں مکار ہیں فراڈیے. تم سے تمہاری دنیا بھی چھینتے ہیں آخرت بھی تباہ کر رہے ہیں. جاگ جاؤ یارو. ٹھیک ہے کیا کرے بھائی. اور عامر بھائی اسی چیز کی وجہ سے یہ خود ہی کا نقصان کر رہے ہیں. جیسے کہ پہلے یہ لوگ خود کمنٹ کرتے تھے اگر ان کی بہو بیٹی کوئی اگر غلط کپڑے پہنتی تھی پھٹی جینس پہنتی تھی تو انہیں کی نیتا کمنٹ کرتے تھے کہ پھٹی جینس مت پہنو اچھے کپڑے پہنو. لیکن اسلام دشمنی جب ان کی بڑھ گئی نہیں تھی تو ہمارے ہندو بھائی خود ہی کا نقصان کر رہے ہیں اپنی ہی بیٹیوں کو غلط طریقے کے کپڑے پہننے پہ انکریج کر رہے ہیں. بالکل. میں نے 2 پروگرامز کیے ہیں 2 پروگرامز ٹھیک ہے جی دیکھا ہے آپ کا پروگرام. وہ آپ نے دیکھا ہوگا. ہاں وہ جو جی جی رگ وید کا ہندوازم میں بھی میں پردہ نے وغیرہ جو ہے ہندوازم میں پردہ ماتے کشپلکو درشنا درشن. استری برہما بھبوی تھا. اب وہاں پر لکھا ہوا ہے مو پری پشیسو مو پری تو نے اوپر او پری پشیسو اوپر کی اور نہیں دیکھنا نیچے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ بولا گیا ہے پادا کو اپنے دونوں پاؤں کو سمیٹ کر چلنا ہے ٹانگیں پھیلا کر نہیں چلنا. یہ کیٹ واک نہیں کرنی. اور ماں تھے کشپالا کو اپنے گپت انگوں کو نہ تو درشا نہیں ایگزیبٹ نہ کر ایکسپریس نہ کر ریویل نہ کر. یہ چیزیں ان کے شاستروں میں لکھی ہوئی ہیں. اور وہ 2 پروگرام جو بندہ دیکھ لے گا اگر کوئی سناتنی مہیلا ان پروگراموں کو تسلی سے دیکھے گی اس کو پتا چل جائے گا کہ سناتن دھرم کے اندر کیا رول ہے. یہ اگر اس چیز کو چھوڑے ہیں یہ سناتن دھرم کو بھی پالن نہیں کر رہے ہیں. یہ سناتنی بھی نہیں ہے ڈرامے باز ہیں یہ. جی. اور عامر بھائی ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کچھ لوگ آ کر آپ کے چیٹ میں میلیشیس لنک ڈالتے ہیں. ایک ایسے ہی بنداس کر کے ہے آئی ڈی اس نے میلیشیس لنک ڈالی ہے ایسا لگ رہا ہے تو پلیز لنک کو کلک کرنا اوائڈ کیجیے. نہیں میں نہیں کرتا. یہ اگر اس لنک کے ساتھ یہ بھی لکھے گا نا کہ میری دیدی کی اونلی فینس پکچر تب بھی میں نے اوپن نہیں کرنا. ہاں یہ بھی کہہ دے گا نا کہ دیدی کے ساتھ رابطہ کریں اس لنک کے اوپر میں تب بھی نہیں کرتا. یہ نہیں مجھے جان سر میں نہیں لنک کلک کرتا. ٹھیک ہے آگے کری بھائی بہت شکریہ. جی بھائی جزاک جو کو اللہ. فیک لنک ڈالتے ہیں تھینک یو بہت شکریہ تھینک یو. ہاں مجھے لنک نہ سینڈ کریں میں نہیں کرتا اوپن جس نے بھی کیا ہے. اچھا جی ایسے مجھے گندی گندی فوٹو میں بھیجتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں میں برہمچاری ہوں. یہ سارے سناتنی آج کل مینکا بنے ہوئے ہیں. کو ٹانگیں اٹھا کے مجھے دکھا رہا ہے کو ٹانگیں پھیلا کے مجھے دکھا رہا ہے کو میری طرف منہ کر کے مجھے دکھا رہا ہے کوئی دیوار کی طرف منہ کر کے مجھے دکھا رہا ہے کوئی جھک کر دکھا رہا ہے کوئی اٹھ کر دکھا رہا ہے. او بھائی میں برہمچاری ہوں. میری لنگوٹ میں نے بڑی ٹائٹ کر کے باندھی ہوئی ہے. اس کو اگر سناتنی اسلاموفوب منہ لگا کر بھی میری لنگی کی گرہ کھولنے کی کوشش کریں گے نہیں کھول پائیں گے. ان کو یہ بات کب سمجھ آئے گی. اصل میں اپنے دیوی دیوتاؤں کی طرف دیکھتے ہیں نا کہ ان کا فٹافٹ پانی نکل جاتا تھا. انہوں نے ہمیں بھی وہی سمجھا ہوا ہے. جان دو یا جان دو بات فنکار چیٹو پارٹیاں کر دینے میرے نال. اچھا جی بنداس کوئی آیا ہے کر کے. ہاں بھائی آپ نان مسلم ہیں. وہ سن جواب دے کہ بولتے تیرے اللہ نے تیرے کو بولا ہے نا بہن کی چوت. چلو وہ آ گیا. لو صاحب لگاؤ اس کا نام رکھا ہے بنداس ہیں اور یہاں پیش کر رہا ہے اپنی آس. بھائی میری کوئی اچھا نہیں ہے. نکل جا پتلی گری سے تیری ایسی بدبودارا آس لے کے آ گیا ہے بنداس کا بچہ. بھاگ جا یہاں سے بنداس سڑتا رہے. اچھا جی اور کون ہیں آگے بڑھتے ہیں. اچھے آج میں اچھے موڈ میں ہوں اچھی بات کرنا چاہ رہا ہوں یار. میرے خیال سے یہ تو بات چلتی چلی جائے گی اور یہ کہیں ختم نہیں ہوگی. تو یہ 3.25 گھنٹے ہونے کو ہیں. چلیں آخری 3-4 منٹ ہم لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے گڈو بھائی کر کے کوئی آئے ہیں. گڈو بھائی جی بھائی
السلام علیکم. وعلیکم السلام گڈو بھیا. کیسے ہے بھائی؟ ارے کیا حال ہے مرزا پور کے گڈو بھیا؟ بہت بڑھیا ہے سر. ارے کیا کرتے ہیں بھیا، سب سنائیں، بتائیں جی کیا کہیے گا. جی الحمدللہ. او کہیے گا، بہت بڑھیا کہیے گا. چل رہا ہے ایودھیا میں، کیا کہیے گا، بہت چھڑا ہوا ہے. جی ایودھیا میں رام جی خود چھڑے ہوئے ہیں آج کل، ان کو تنگ نہ کریں. اے سی خراب ہو گیا تھا ریسنٹلی. جی جی. ہاں اور اوپر سے پانی بھی ٹپک گیا. وہ نیچے سے ٹپک گیا تو اوپر سے تو ٹپکے گئی. جب فرسٹ نیچے بار سے میں ٹپکتا ہے جوائن. تو اوپر سے آٹومیٹکلی ٹپکتا ہے، یہ یاد رکھیں، یہ لازم و جی ملزوم ہے. جی جی ہاں بالکل. جی اچھا وہ عامر بھائی، وہ سنڈے کو مفتی صاحب کے اسٹیم میں کو آیا تھا جو بول دیا ہے کہ آپ ہمارے اکارڈنگ کافر ہو. ہاں اور وہ رات میں کیسر بھائی کے اسٹیم پہ آیا تھا برابر. جی جی. تو علینا سسٹر کو چاہیے نا کہ آپ چلے گئے تھے. اچھا اچھا. آپ چلے گئے تھے، آپ تھے نا اسٹیم میں رات میں. جی جی جی، وہ میں گیسٹ آئے ہوئے تھے، میں پھر نکل گیا. جی جی جی. تو اس سے بات نہیں ہونی چاہیے. ہاں نہیں وہ بالکل بات دیکھیں، نہیں ہونی. ہاں دیکھیں وہ اصول پتہ کیا ہے، میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. جی جتنی بھی سٹریمز ہو رہی ہیں نا ایمان یونین کی، اس پہ جو کالر آ رہا ہے، کئی دفعہ ہوتا ہے ہمارے سپیکرز کو، ہمارے جو ماشاءاللہ افراد ہیں، مفتی صاحب ہیں، کیسر بھائی ہیں، چونکہ یہ لوگ بزی اتنے ہوتے ہیں اپنی گراؤنڈ ورک جو ان کا ماشاءاللہ ریئل ورک ریئل لائف میں وہ بزی ہوتا جی ہے، تو اتنا زیادہ وہ اپڈیٹ نہیں ہوتے، ٹائم نہیں ہوتا اس میں. جی آپ لوگ جب ان کو اپڈیٹ کرتے ہیں تو ان کو پھر خبر ملتی ہے کہ اچھا بھائی یہ چل رہا ہے سٹریمز میں، پھر اس کے اکارڈنگلی ہوتے ہیں. اب یہ آپ نے اعتماد کرنا ہے کہ مفتی صاحب ہوں، کیسر بھائی ہوں، علی بھائی ہوں، یا ہمارے کوئی اور فیمیل کی سٹریمز ہو، وہ جو کر رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے حکمت ہوتی ہے، بہتر ہوتا ہے. بظاہر مجھے بھی، میں بھی اگر ہوتا تو ہو سکتا ہے میں بھی کہتا کہ بھائی اتار دیں، مگر کیسر بھائی کے پاس پھر ریزن ہوگی، obviously ان کو پتا ہوگا اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے وہ ہاں پکا ٹھکا مجھے لگ رہا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، یہ تو کنفرم ہو گیا ہے وہ بالکل مسلمان نہیں بالکل. ہے. اب دو چیزوں میں سے ایک چیز ہے، یا وہ قادیانی ہے یا وہ چھپا ہوا ملحد ہے، ایتھیسٹ. ٹھیک ہے، اب وہ کیا کرے گا، وہ کبھی قادیانیوں کی سٹریم میں جائے گا، وہاں جا کے ان کے ساتھ تماشے کرے گا، کبھی آئے گا اس کی پلانٹ ارتھ پہ چلا جائے گا، ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ بیٹھ جائے گا، جا کے وہاں باتیں کرے گا، پھر آئے گا یہاں ہمارے پاس آ کر یہاں شاعری کرے گا. اس کو کہیں گے میرے پاس آ، ٹھیک ہے نا، تو اس کا جی ٹھپا میں چیک کروں گا. تو اب وہ ادھر ادھر جی جائے گا، اس کو پتا ہے کہ ادھر جاؤں گا تو یہ تو مجھے رگیت کے رکھ دے گا کان پکڑا کے، ٹھیک ہے نا. تو اب وہ کبھی کیسر بھائی کے پاس جائے گا، کبھی مفتی صاحب کے پاس، کیونکہ وہ لوگ جو ہے وہ اسپیس دیتے ہیں کہ بات کرو بھائی، اپنا رکھو اس چیز کو، بالکل ٹھیک ہے، بالکل چیزوں کو آرگیومنٹس کو ڈسکس کرتے ہیں، جی یہ ضروری ہے. تو کوئی بات نہیں. جی جی. میں تو کامنٹ میں رہتا ہوں برسوں سے، جی برابر جی. میں جوائن نہیں کرتا ہوں کسی اسٹیم میں صرف اپنا کام ہے سننا، لوگوں کو سنانا بس. بھائی یہ دیکھو، اور ٹھیک ہو گیا، زبردست، اچھا اس نے کیا. ایکسپٹ کیا کہ میں قادیانی کی اسٹیم میں گیا تھا. ہاں میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، میں نے مفتی صاحب کی سٹریم میں اس کو سائڈ پہ، جب اس نے یہ حرکت کی نا، تو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، دیکھیں ہمارا پلانٹ ارتھ کے ساتھ کتنا اختلاف کیوں نہ ہو، ہمارا کسی بھی دوسرے مسلمان کے ساتھ کتنا اختلاف کیوں نہ ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ انصاف کا دامن انصاف کا دامن ہے، ٹھیک ہے نا، بالکل انصاف کا دامن ہے. لوگوں کے سامنے ہم کھلی کتاب ہے، دو ٹوک ہے بھائی، یہ ہماری ڈومین ہے، یہ ہمارا طریقہ کار ہے، ہم نان مسلم سے بات کرتے ہیں، سمپل. بالکل بالکل جو ہے وہ کھل کے سامنے ہے، ہماری کھلی کتاب کی طرح ہم سامنے موجود ہے. اب اس طرح کے جب بندے آ کے بیچ میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو ٹیکل کرنا، ان کو سائڈ پہ ہٹانا، یہ بھی پھر ہماری ذمہ داری ہے، ان کو ہٹانا، ان کو سائڈ پہ کرنا، کیونکہ یہ فتنہ فساد چاہتے ہیں، ان سیکھنا کبھی بھی ان کا مقصد نہیں رہا. جب اس نے تکفیر کرنا شروع کی نا مفتی صاحب کی، اور اس نے کھل کے یہ چیز کہی، وہاں سے مجھے پتا چل گیا کہ یہ انجینئر کا بھی چیلا نہیں ہے، یہ انجینئر کے نام پر ہمارے ساتھ بھیڑ رہا ہے تاکہ فرقہ واریت ہو، اور اسی طریقے سے دوسری سٹریمز میں جائے گا کبھی نام. اب وہ ایکسپوز ہو گیا نا، 2-3 بار نظر میں آ گیا، اب وہ آئی ڈی چینج کرے گا، یہ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں. آئی ڈی بھی چینج کرے گا، 1-2 بار اور ٹرائی کرے گا، اگر بچ گیا تو ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ آئی ڈی چینج کرے گا، آئی ڈی چینج کر کے تھوڑی سی بریک لے گا، ہفتے بعد 2 ہفتے بعد پھر کسی جگہ پہ نظر آئے گا، تاکہ نظروں میں نہ ہوں لوگوں کی. ٹھیک ہے نا. صحیح ہاں صحیح. جی بہت شکریہ. شکریہ. ٹھیک ہے، بالکل تھینک لگے یو. رہیں، بالکل لگے رہیں. بالکل. ٹھیک، تھینک یو بھائی، جی تھینک یو، جی. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ بھائی. میں تو لگنا چاہتا ہوں، یہ گھر واپسی کرواتا ہی نہیں ہے، میں لگوں کس کے ساتھ، لگنے کا تو دل میرا بڑا ہے، کیا لگ جاؤں میں ان کو، ٹھیک ہے نا.
ہاں ناریل کا تیل لگا کے، ٹھیک ہے نا جی، اپنا ادھیان کے لیے، گیان کے لیے، فوکس کے لیے یار، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا چند 2-3 بھائیوں کو ہم لے لیں گے، سب دوستوں کو نہیں لے پائیں گے، تو یہ بات آپ یاد رکھیے گا، جن دوستوں سے پہلے بات نہیں ہوئی میں ان کو لوں گا، ٹھیک ہے نا، ان کو میں لوں گا، پھر اس کے بعد ہم دی اینڈ کر دیں گے۔ فضیل بھائی کر کے کوئی ہمارے ساتھ ہیں، جی بھائی۔ السلام علیکم عامر بھائی۔ وعلیکم السلام پیارے بھائی، فرسٹ ٹائم آئے ہیں؟ جی بھائی، جی عامر بھائی۔ جی بھائی، جی بھائی حکم۔ بھائی میرا ایک سوال تھا اسماعیل ہنیہ اور حماس کے متعلق، کہ پچھلے باری میں نے ایک اسٹیٹس لگایا تھا اسماعیل ہنیہ کا، اور اس پر ایک میرے جاننے والے نے کہا تھا کہ یہ ڈیموکریسی کو سپورٹ کرتے، تو میرا اسی متعلق آپ سے تھوڑا ایکسپلینیشن چاہیے تھا مجھے، اسماعیل ہنیہ۔ ان کے لیے مجھے جانا پڑے گا اسماعیل صاحب کے پاس، وہ ابھی میں جانا نہیں چاہ رہا، تیاری نہیں ہے میری، جی، ٹھیک اور ہے۔ وہ ایک ویڈیو بھی انہوں نے بتائے تھے کہ جہاں پہ کچھ لوگوں کو انہوں نے شہید کیا تھا حماس والوں نے مسجد میں، جنہوں نے شریعہ کا مطلب اعلان کر دیا تھا۔ اچھا، تو مجھے بس ایکسپلینیشن چاہیے تھی، مطلب وہ ڈائریکٹ ڈیموکریسی کو کفر بول رہا ہے تو جی۔ اچھا ٹھیک ہے، چلیں کوئی نہیں، وہ دیکھنا پڑے گا اسماعیل ہنیہ صاحب کیا کرتے تھے کیا نہیں، میرے لیے وہ حجت نہیں ہے۔ میں قرآن اصل میں نا، میں فوکس ہوتا ہے قرآن و سننا، لوگ کیا کرتے ہیں شخصیات کو پکڑ کے، جی انہیں کیا کیا، اس نے کیا کہا، اس نے کیا کہا، بھائی اس نے اپنا لیٹنا ہے 6 فٹ کے اندر، تم نے اپنا جی 4 فٹ نیچے اور 6 فٹ لمبی چیز کے اندر تم نے جانا ہے، اپنی اپنی تیاری کرو، اکٹھے ہو جاؤ، متفق ہو جاؤ، اتنی سی بات، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اکٹھے ہو جاؤ ایک پرچم تلے، اتنی سی بات ہے۔ چیزیں بڑی سمپل ہیں، لوگ فری میں کمپلیکیٹڈ کرتے ہیں، چیزیں بہت سمپل ہیں، اپنے اوپر کام نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ فضیل بھائی اصل میں کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کوئی وجہ تو رہی ہوگی نا، یہ جملہ بولا ہوگا کہ من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، جو یہ فضولیات ہیں، ارریلیونٹ چیزیں ہیں، جن کا آپ کی ریئل لائف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یا آپ کی بہتری کے ساتھ تعلق نہیں ہے، ان چیزوں کو مسلمان چھوڑ دیتا ہے، سائڈ پہ ہٹ جاتا ہے، جی۔ یہ چیز ہے، اور جانے والے کیا چلے گئے۔ ہاں جی، کیا ڈیموکریسی کے لیے لڑنا شہید ہے، یا پھر مطلب کیا ہے اس کا؟ دیکھیں ڈیموکریسی اصولی کے طور لیے پر لڑ کے شہید ہوتا ہے تو کیا وہ شہید ہے؟ دیکھیں ایک اصول یاد رکھنا ہے آپ نے، شہید اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں پتا کون شہید ہے، جی۔ اللہ خبر کر دے تو وہ کرتا تھا اپنے انبیاء کو۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر جن کو شہداء کہا ہے، ان کی شہادتوں پر ہمیں کسی قسم کا شک نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا، بینگ اے مسلم۔ اب آ جاتے ہیں آگے، اس سے آگے احادیث کے اندر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کے بارے میں کہا ہے کہ یہ چیز اگر کوئی کرتا ہوا بندہ جاتا ہے نا، تو یہ شہید کے رتبے کو پاتا ہے، رتبہ، ٹھیک ہے نا، جی۔ رتبے کو پا لیتا ہے۔ اب اس کے بارے میں ایک مسلمان کے لیے اوتھینٹیکیٹ کرنا یا کنفرم کرنا، اسی لیے جنون طریقہ کار اسلام کا جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی انسان نے واقعی اسلام کی خدمت میں جان قربان کی ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ شہید انشاءاللہ، جی۔ شہید انشاءاللہ، کہ یہ شہید ہے اللہ کے راستے میں انشاءاللہ، یہ کہنا ضروری ہے۔ اب آ جاتے ہیں یہ ڈیموکریسی کے لیے یا سسٹم کے لیے، تو اس میں ایک اصول یاد رکھیں، ڈیموکریسی ایک رستہ ہے، اصل چیز ہے اپنے حقوق کا مطالبہ، یاد رکھنا ہے۔ کوئی انسان بھی ظالم کے خلاف اپنے حق کے لیے لڑتا ہے نا، وہ اس رستے میں ایمان کی حالت میں اگر مار دیا جاتا ہے، وہ شہید ہے انشاءاللہ، یہ میں بول رہا ہوں کیونکہ یہ اصول پیچھے ہے۔ ڈیموکریسی ایک رستہ ہے، ایک ٹول ہے، ایک سبب ہے، ادروائز اس کی اچیومنٹ کیا تھی؟ یہ کہ مظلوم کے حق کے لیے کھڑا ہونا اور ظالم کے خلاف ڈٹ جانا، یہ اسلام کی بنیاد ہے، اتنی بات ہے۔ اب ایسی صورت میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اچھا پھر اس کے ساتھ نیت یا اصول یہ ہونا چاہیے کہ جب موقع ملے گا یا جب ہم ترقی پائیں گے، ہم اسلام کو نافذ کریں گے، یہ شرط ایڈ کر لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تبھی وہ اسٹرگل فی سبیل اللہ ہو سکتی ہے، ورنہ تو دنیا کے اندر کفر پر بھی ظلم کر رہا ہے، کفر پر بھی ظلم کر رہا ہے، اس کو ہم ایک بڑی ہائی اسٹرگل سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بندے نے انسانیت کے لیے خدمت کی، جیسے منڈیلا تھا، ٹھیک ہے نا، نیلسن منڈیلا ہے، اور کئی لوگ ہیں جنہوں نے اسٹرگل کیا، ہم ان کی ریسپیکٹ کرتے ہیں،
مگر ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ شہید انشاءاللہ یا وہ اللہ کے راستے میں ہوئے، یہ نہیں ہم بول سکتے. انہوں نے اچھی خدمت کی، ان کی رسپیکٹ ہم کرتے ہیں، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، کیا معاملہ ہوا. یہ ہے اسلامک کانسیپٹ جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا اپنی رائے میں. باقی واللہ عالم. ہم اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو بھی کنفرمیشن کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شہید ہے. اور اس کی حدیث بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ایک صحابی تھے، ان کو آ کے تیر لگا اور خون کا فوارہ پھوٹا اور وہ وہاں گر پڑے جنگ میں. لوگوں نے کہا توبہ توبہ، اس کے لیے بڑی خوشخبری، اس کے لیے خوشخبری، جنہ ہنی اللہ الجنہ، ہنی اللہ الجنہ، اس کے لیے جنت کی خوشخبری. یہ الفاظ کہے. اللہ کے رسول نے کہا تم اس کو کہہ رہے ہو جنت تمہارے لیے، جنت تمہارے لیے، تمہیں کیا پتا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے. اس پر مال غنیمت سے ایک تسمہ یا ایک چادر، مختلف روایتیں ہیں، چرانے کی وجہ سے اللہ کا عذاب پڑ رہا ہے. اس سے پتا چلا کہ اللہ کے رستے میں صرف جان قربان کرنا کافی نہیں ہے. کچھ لوگ یہاں یہ اعتراض بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ شہید نے زندگی میں کچھ بھی کیا ہو، اللہ کے رستے میں جا کے جان دے دے، یہ تو بڑا آسان ہے. اب عام طور پر اسلاموفوبز اسلام کے اوپر جو برین واشنگ کا اعتراض کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں یہ چلتا پھرتا ٹکنگ بام اس لیے ہے کہ نوجوانوں کو یہ ہلا شیری یا انکریج کیا جاتا ہے کہ اگر اللہ کے رستے کے اندر جان دے دو گے تم شہید ہو، تمہیں جنت فلانا، یہ چیزیں کرتے ہیں. حقیقت کی بیس نہیں ہے پیچھے. بیس ساتھ ہو تو یہ جملہ بالکل ٹھیک ہے. بیس کیا ہے؟ اپنی زندگیوں میں تربیت پیدا کرنا. اللہ کے رسول نے بدر کے میدان میں صرف شہادت شوق کے لیے لوگوں کو نہیں لے کے آئے تھے، بلکہ ایسے لوگ آئے تھے، مدینہ میں تو لوگ اور بھی تھے، مگر نکلے صرف 313. کیوں؟ کیونکہ تربیت یافتہ تھے. یاد رکھنا ہے جہاد یا قتال فی سبیل اللہ میں تربیت یافتہ لوگوں کا ہونا بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا اللہ کے راستے میں جان دینے والے لوگوں کا جذبہ ہونا. تو تربیت ضروری ہے. تو یہ کہہ دینا کہ جناب اللہ کے راستے میں جان دے دیں گے تو جنت میں، او بھائی قرضہ ہو، کسی کا حق مارا ہو، کسی کا ظلم زیادتی کی ہو، پتہ نہیں تمہاری شہادت کس جگہ پہ جائے گی. حدیث تو یہ بتاتی ہے. اس لیے یاد رکھنا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں نکل رہا ہے وہ صرف اس جذبے کے ساتھ نہ نکلے کہ جناب میں آگے پہنچ جاؤں گا تو میں مر جاؤں گا تو فلانا ہو جائے گا تو یہ ہو جائے. اپنی تربیت ضروری ہے. اور اس کیس کے اندر یہاں ہمارے پاس اصولی طور پر دیکھا جائے تو نوجوانوں کی تربیت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس وقت. جذبہ جہاد جاگے مگر اس سے پہلے تربیت پیدا کرنا یہ بڑا ضروری ہے. جی. اور آپ کے پوائنٹ آف ویو سے ابھی جو حماس اور اسماعیل ہنیہ کا ہے، تو آپ کے پوائنٹ آف ویو سے مطلب کیا ہے، مطلب کیا صحیح ہے یہ تنظیم واللہ وغیرہ؟ عالم، مجھے نہیں پتا، واللہ عالم. مجھے کسی نے ایک بار، وہ 2011 کی بات ہے، وہ ایک دوست تھا میرا، وہ کہتا یار اسامہ بن لادن کے بارے میں کیا کہنا چاہیے. تو میں اس وقت بھی یہی کہتا تھا، میں کہتا تھا یار جاؤں گا تو پوچھوں گا، بھائی مجھے کیا پتا، واللہ عالم. میں نے آپ کو پہلے بتایا فلا یظہروا علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. غیب کی خبر اللہ کے رسولوں کو ہی دیا کرتے تھے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. الا من ارتضی حصر کر دیا، اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. تو نبی کے بعد کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں فلاں کے بارے میں اس کی جنت اور جہنم کا فیصلہ کروں. یہ یاد رکھنا، یہ اصول ہے ہمارا. اس لیے ان چیزوں کو چھوڑیں کہ جناب فلانا کیا تو فلانا کیا. اس وقت جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے نا، اس کے اوپر ہمارے مسلمانوں کی تربیت کے اوپر بڑا غور کرنا چاہیے. اور ہاں، اپنی سطح کے اوپر مسلمانوں جہاں پر ظلم ہو رہا ہے ان کے لیے آواز اٹھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اب یہ ان کا کاز ہے، ہم جس طرح بھی ان کو مدد کر سکیں، سپورٹ کر سکیں، وہ ہم ضرور کرنی چاہیے مسلم کاز کے لیے. مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، فلسطین میں ہو رہا ہے، کشمیر میں ہو رہا ہے، چائنا کے اندر ہو رہا ہے، امریکہ میں ہو رہا ہے، سعودیہ میں کسی جگہ پر ہو رہا ہے، ایران میں کسی جگہ پر ہو رہا ہے، پوری دنیا میں کسی جگہ پر ہو رہا ہے. ہمیں اس کے لیے آواز اٹھانی ہے. یہ سمپل قانون ہے. آگے بڑھتے ہیں یار، اس پر بہت بار بات ہو چکی ہوئی ہے. چلے بہت اوکے شکریہ، بھائی، جزاک اللہ. تھینک یو میرا بھائی، تھینک یو. بس چند آخری کچھ منٹ ہیں، میں جیسے چاہ رہا ہوں کہ ان لوگوں سے بات کی جائے جن کو پہلے جن سے ہماری بات نہیں ہوئی. جیسا کہ میں نے ذکر کیا، یہ ایک سمارٹ مغل کر کے کوئی آئے ہیں، ان کو لیتے ہیں. سمارٹ مغل، آپ پہلی دفعہ آئے ہیں؟ السلام علیکم عامر بھائی. وعلیکم السلام. جی بھائی، پہلی دفعہ آئے ہیں آپ؟ جی عامر بھائی پہلی بار آیا ہوں. اچھا جی بھائی. بھائی بس عامر بھائی آپ سے بات کرنی تھی. بس کافی عرصے سے آپ کو سن رہا ہوں، ماشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے آپ سے. تو تعریف کرنے سے تو آپ نے پہلے ہی منع کیا ہوا ہے کہ میری تعریف نہ کیا کریں. تو دل میں آپ کے لیے بہت عزت ہے، احترام ہے. تو بات میں نے یہ کرنی تھی کہ
جو آپ گئے تھے اس